سر رمیز بھائی آپ نے بات کی اسٹار پلیئرس کو آپ ریسٹ کرواتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ بابر اعظم, بابر اس سے پہلے کافی لمبے عرصے تک ریسٹ پہ تھے اینڈ دین ہی کیم بیک, اور پہلے میچ میں انہوں نے 46 کیا, پول شاٹ مارے, ڈرائیوز مارے ہیں, اس کے بعد کلو لیس لگے اگلے 2 میچز میں, آف کلر نظر آئے. آر وی گریڈنگ ہم ٹو مچ, یا ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے؟ وراٹ پہ یہ بیڈ پیچ آیا تھا, کافی لمبا رہا لیکن ہی باؤنسڈ بیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, دونوں کی مینٹالٹی میں فرق ہے یا واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں نا, میں اگر آپ کو ہائر کرتا ہوں نا تو آپ غلطیاں تو کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو مگر میں نے ہائر آپ کو کیا نا, تو میرا کام ہے کہ آپ کو ہلا شیری, آپ کو بیک کروں, کانفیڈنس دوں کہ نہیں, کیونکہ میں نے آپ میں ٹیلنٹ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان غلطیوں کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں اگلے 6 مہینوں میں 8 مہینوں میں you'll become a star ٹی وی کے اوپر. اسی طرح سے پلیئرز کئیوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کانفیڈنس دینے کی, ارسپیکٹیو کہ ان کی 50 کی ODI کی ایوریج ہے, ارسپیکٹیو کہ ان کے 200 وکٹیں ون ڈے انٹرنیشنلز ہے, T20 میں آؤٹ سینڈنگ, کیونکہ ہر ایک کا بیٹ فیز آتا ہے, بیٹ پیچ آتا ہے. بیٹ پیچ میں آپ کی کلیئرٹی چلی جاتی ہے, آپ کی فارم چلی جاتی ہے, سوشل میڈیا کا پریشر ہے, آپ کیونکہ پاکستان کے بیسٹ بیٹسمین ہیں, آپ پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. سو جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں. سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر کرٹیکل انالیسس شروع ہو جاتے ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی بیٹھ کے جس کو جتنی بھی سمجھ ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے, تو وہ پھر اور یہ زد میں آ جاتے ہیں. سو جتنا میں بابر اعظم کے ساتھ انگیج رہا ہوں, آئی تھنک ان کو بہت کانفیڈنس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, ارسپیکٹیو کہ انہوں نے 200 کیا یا نہیں کیا. آپ کو ان کو بار بار یاد دلانا ہے کہ آپ گریٹ پلیئر ہیں. اگر میں نے مانا ہے آپ گریٹ پلیئر اور میچ ونر ہیں تو آپ ہیں. سو میں باڈی بلوز میں لوں گا آپ کی خاطر, میں سامنے آؤں گا, آپ ریلیکس ہو کے کھیلیں. جو میں ان کو کہتا تھا جب میں انچارج تھا کرکٹ بورڈ میں, کہ آپ فکر نہ کریں کرٹیسزم کی, وہ میں لوں گا. آپ میدان میں جائیں اور اپنی کھل کے کھیلیں. اور تو اسی طرح سے کئی اور پلیئرز کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے. اگر آپ نے مان لیا یہ آپ کے میچ ونرز ہیں اور آپ نے باقی ٹیلنٹ کو بھی دیکھ لیا, جو نیا خون آیا ہے اس کو ابھی وقت لگے گا, تو پھر آپ کے پاس چارہ اور کوئی نہیں ہے نا. آپشنز پھر آتا ہے تھرو مینجمنٹ, تھرو اسکلفل مینجمنٹ, کیونکہ ہر پلیئر مختلف طرح کی ٹریٹمنٹ مانگتا ہے. سو جب عمران خان ہمارے کپتان تھے, عبد القادر کے لیے الگ ٹریٹمنٹ تھی, وسیم اکرم کے لیے الگ ٹریٹمنٹ تھی, میرے لیے الگ ٹریٹمنٹ تھی. تو 11 آپ کے انڈیویجول کیسز آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے. آپ ان کو ایک طرح سے نہیں ہانک سکتے ہیں. کئیوں کو کم جھاڑ کی ضرورت ہوتی ہے, کئیوں کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کئیوں کو بہت جھاڑ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اسیس کرنا ہے کہ یہ کون کون کس لیول کے اوپر جا کے, اور وہ پھر آپ کے لیے میچ ونر بنے گا. اچھا رمیز بھائی, وی آر ان 2025, بہت بڑا اسکواڈ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم جاتی ہے, مینیجرز ہیں آپ کے ساتھ, سائیکالوجسٹ ہیں آپ کے ساتھ, آفیشلز مزید اور بھی جاتے ہیں, پورا ایک دستہ جاتا ہے. اس کے باوجود سائیکولوجیکلی ہم اتنے ویک ہیں, ہم تگڑے نہیں ہو پا رہے, کرنچ مومنٹس میں آ کے ہم بالکل لیک کر جاتے ہیں, کلو لیس کرکٹ کھیلتے ہیں. شارٹس اگر آپ بہتر بتائیں گے اوبیسلی مجھے, کہ اگر آپ پھنس رہے اینگل سے پھنس رہے ہیں, آپ اسے اگینسٹ دی اینگل شاٹ مار کے آؤٹ ہو جائیں گے. سو یہ سائیکولوجیکلی ویک ہم شروع سے تھے, ابھی زیادہ ہو گئے ہیں سائیکالوجسٹ اور یہ سارے مینجمنٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے. فلاز کی ادھر ہینڈل دا کارپیٹ ہم کر دیتے ہیں, لیکن جو روٹ کاز ہے وہ اصل میں کیا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں, میں نے یہ بڑی کئی دفعہ اوپنلی بات کرتا ہوں, اور اپنے جتنے بھی, کیونکہ میں اس دور میں کرکٹ کھیلا تھا جہاں لیڈر تھا صرف ایک, اور ایک ہمارے زیادہ تر مینیجر ہوتے تھے, ابلیغ کوچ انتخاب عالم, بس. اور ایک ہوتا تھا ہمارے پاس کائرو پریکٹیشنر, جو کہ ہاتھ سے ہر مسئلہ ہمارا ٹھیک کر دیتا تھا, اور میجک تھے وہ ڈاکٹر اسلم. تو باقی تو ہم ہوتے تھے. تو میں اگر آج پیڈ پہن کے 0 کر کے واپس آؤں نا ڈریسنگ روم میں, تو میں پاگل ہو جاؤں. اس لیے کہ وہاں پہ ایک پہلے تو کپتان ہے, پھر وائس کپتان ہے, پھر ایک بیٹنگ کوچ ہے, پھر ایک فیلڈنگ کوچ ہے, پھر ایک سائیکالوجسٹ ہے, پھر ایک آپ کا ٹرینر ہے, پھر اس کے بعد تو وہ جو 25 کا ایکسٹرا گروپ ہے نا, مجھے وہ سب کو ایک تو دیکھنا ہے, اور مجھے ان کو نہیں دیکھنا ہے, اس لیے کہ مجھے تو اپنا چھوٹا سا کارنر چاہیے جہاں میں اپنے ایک سیلف انالیسس میں چلا جاؤں. سو یہ ایک بہت بڑا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ حالانکہ ماڈرن ڈے وار فیئر کا حصہ بن چکا ہوا اتنا بڑا ساز و سامان, مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت کم ہونا چاہیے. آپ یقین کریں, جب میں نے کوچ لگانا تھا پاکستان ٹیم کا, جب میں کرکٹ بورڈ میں چیئرمین آیا تھا, مجھے 5 منٹ لگے تھے. پھر اس کے بعد جب میں نے کسی کی چھٹی کرانی تھی تو 5 منٹ لگے تھے. کیونکہ اتنے کلیئر ہیڈڈ آپ
اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کرکٹ میں اگر کپتان اسٹرانگ آپ نہیں کریں گے، جتنے مرضی ساز و سامان اس کو دے دیں، کچھ فرق پڑنے والا نہیں. سو آپ کو کپتان کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اس کو جو چاہیے ہے وہ چاہیے پھر، کیونکہ اس کو اکاؤنٹیبل بھی بنانا ہے. سو میں گھر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو اگر میرا ایگو ایشو ہوتا نا تو میں نہ حفیظ آتا ٹیم میں، نہ شعیب ملک آتا، نہ محمد یوسف آتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا اس وقت کہ جو ان کی ایج ہو گئی ہوئی ہے، خیر محمد یوسف تو الگ کیس تھا، مگر یہ دو تو میں کہتا یہ یوتھ کی گیم ہے. تو 36 سال کی عمر میں یہ میچ ونر شاید ثابت نہ ہو سکے. بابر اعظم نے مجھے کہا کہ مجھے چاہیے جی، اور میں نے 1.5 منٹ لیا تھا، اس لیے کہ اس کو اسٹرانگ کرنا نا مجھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی چیز اس پہ لاد دوں، کیونکہ میں اس ایرا سے آیا تھا جہاں لیڈرشپ جو تھی نا وہ کام کرتی تھی. اس لیے کہ اور یہی وجہ تھی. اور پاکستان میں زیادہ چینجز آپ نہیں کر سکتے ہیں سیٹ اپ میں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی آپ رضوان اور بابر کا اوپننگ ہٹا دیں. بہت پریشر تھا سوشل میڈیا، ٹھیک ہے نا، ہاں بہت تھا نا. سو یہ پریشر ہے. عمران خان اس وقت پرائم منسٹر تھے، ایک دفعہ ان کا فون کال آیا کرکٹ کے اوپر. اچھا. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے جو ہے نا ان کو فخر کو اوپن کرا دو اور ان کو نمبر 3 پہ لا دو. میں کہا میری بات سنیں، یہ بڑی مشکلوں سے اوپننگ جوڑی بنتی ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا آپ نے اگر، اور ان کو بھی پتا تھا، اس کے بعد وہ مان گئے اور پھر فون کبھی نہیں آیا. سو کیا ہوتا ہے، جو گریٹ ٹیمز ہوتی ہیں نا ان کا اوپننگ پیئر اچھا ہوتا ہے بیٹنگ میں، اوپننگ بولرز اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایک تگڑا کیپر ہوتا ہے یہ، اور پھر 3-4 آپ کے میچ ونرز ہوتے ہیں. ایسے ٹیم آگے نکلتی ہے. سو اب اگر، اور ایونچولی یہی ہوا، دیکھیں نا آپ نے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا، یہ 2 تھے. اس کے بعد آپ نے میرے خیال میں ایشیا کپ میں بھی جا کے ہم نے کیا، انڈیا کو ہم نے ہرایا. ایک میچ خام آسٹریلیا میں ہار گئے، وہ بھی ہمیں جیتنا چاہیے تھا. سو کیا ہے کہ وہ اسٹیبلٹی، اس میں چینجز ہی نہیں کی، نہ زیادہ چینجز ہوئی، نہ توڑ پھوڑ ہوئی. ایک کپتان رہا 2 سال، ٹھیک ہے. کئی کہتے تھے اولڈ فیشن کرکٹ کھیلتے ہیں جو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اتنی پیر پھیلانے نا جتنی چادر ہے، آپ نے چادر آپ پھیلا کے دیکھی ہے نا، اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ہم زیادہ ہارے ہیں، جیتے کم ہیں. اس لیے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کا، میرا بھی بڑا ذہن کرتا ہے کہ میں جونٹی روڈز کی طرح فیلڈر ہوتا نہیں تھا نا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسکل لیولز کتنے ہیں. سو جو آپ کو مل گئی ہے نا پوزیشن، اس کو آپ نے پھر وہیں رکھنا ہے، اس کو زیادہ چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں جو مینجمنٹ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ کم سے کم اس ٹیم کو ہلائیں، ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کرنا کیا ہے. اب دیکھیں نا، اب نئی ڈائریکشن لے رہے ہیں ہم. اب ہم T20 میں ڈائریکشن کیا نہیں لے رہے ہیں کہ ہم آل راؤنڈر زیادہ کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نیا ٹیم مینجمنٹ آئی ہے. سو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں عمران خان کے نیچے کھیلا ہوں، اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ ہر کرنچ مومنٹ پہ آپ کو وکٹ بھی دلوا سکتے ہیں اور رنز بھی کر سکتے ہیں، کمپیئر ٹو سو آل راؤنڈر. سو جاوید میاں داد کا سوچ الگ تھی ان کی